آزاد کشمیر جناب چودھری انوار الحق صاحب، قابل احترام وفاقی وزراء پاکستان اور انتہائی قابل احترام آزاد کشمیر کابینہ کے آنریبل ممبرس اور وفاقی گورنمنٹ آفیشلز، آزاد کشمیر کے گورنمنٹ آفیشلز، چیئرمین وابڈا، چیف سیکرٹری آزاد کشمیر اور آئی جی پولیس آزاد کشمیر، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اور ہم سب اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جو پچھلے دنوں جو ایک بہت تشویش ناک دن تھے، جہاں پر ایک تحریک چل رہی تھی، یقیناً اس تحریک چلانے والے میں ایسے لوگ، ایسے افراد تھے جو اپنے جائز مطالبات کے لیے، اپنی جائز معاملات کے لیے وہ ایک جمہوری انداز میں اپنا فریضہ ادا کر رہے تھے، لیکن اس میں کوئی کہنے میں باک نہیں کہ اس میں بعض عناصر ایسے تھے، شر پسند عناصر، جن کا مقصد صرف ایک تھا کہ کسی طریقے سے ہم آزاد جموں کشمیر میں توڑ پھوڑ اور انسانی جانوں کا ضیاع اور لڑائی اور دھینگا مشتی، جلاؤ گھراؤ کر کے آزاد کشمیر، جہاں پر ایک انتہائی جاندار قوم بستی ہے، قوی قوم بستی ہے، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہے اور پاکستان کے لیے والہانہ محبت کا اظہار کرتی ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان کے 25 کروڑ عوام اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے اس پار اور اس پار ان کے لیے دل کی عمیق گہرائیوں سے ان کے لیے جذبات رکھتے ہیں، ان کی قربانیوں کے لیے پوری طرح ان کی قدر کرتے ہیں اور ان کے لیے دنیا کے ہر فورم پر آواز اٹھاتے ہیں۔ ابھی جو OIC کانفرنس ہوئی ہے نمیبیا میں، وہاں پر ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب نے بھرپور آواز اٹھائی ہے، اور جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں کشمیر کا بھرپور طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کے وزیر خارجہ اور پاکستان کی حکومت اور برادر اسلامی ممالک کی کاوشوں سے یہ ممکن ہو سکا۔ اسی طریقے سے ابھی ایران کے ہمارے بھائی صدر رئیسانی صاحب تشریف لائے تھے، رئیسی صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، وہ تشریف لائے تھے، اور کشمیر کی بات میں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھرپور انداز میں کی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ لفاظی کی بات نہیں ہے، یہ دلوں کی بات ہے۔ تو اس لیے میں آج آپ کو یہ یقین دلانے آیا ہوں کہ ہم آزاد جموں کشمیر کے عوام کی دلوں کے ساتھ ہیں، ان کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہیں، اور یہ جو چند دن پہلے جو ایک تحریک اٹھی تھی، جس میں بدقسمتی سے بعض ایک پولیس کا ایک سپاہی اور کچھ شہری وہ اللہ کے پیارے ہو گئے، یہ بہت افسوسناک واقعہ تھا اور توڑ پھوڑ ہوئی۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے، اپنے پیاروں کو پیچھے چھوڑ گئے، ان کے آنسو تو قیامت تک وہ خشک نہیں ہوں گے، لیکن یقیناً انہوں نے زندگی بسر کرنی ہے، ان کے یتیم بچوں نے اور ان کے بھائیوں اور بہنوں نے، اور انہوں نے یقیناً دنیا میں
تعلیم حاصل کر کے اپنا جائز مقام پیدا کرنا ہے، تو ان کے لیے جو پاکستان کی حکومت نے میں نے جو ایک پیکج جو اناؤنس کیا ہوا ہے شہداء کے لیے، وہ انشاءاللہ ان کو فی الفور ان کو پہنچایا جائے گا. اور ہمیں سب کو ان سے دلی ہمدردی ہے. اور میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اور مولانا آپ دعا پڑھائیں. آپ الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. یا اللہ جو ان واقعات میں جو شہداء فورسز کے یا عوام کے جو شہید ہوئے، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور جام کوثر نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. اوپر میں جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر کو، آپ ان کی پوری کابینہ کو، اور اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی، چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس، صدر پاکستان جناب آصف زرداری صاحب کو، امیر مقام صاحب کو، اور درجہ بدرجہ تمام جو ہماری اتحادی پارٹیز ہیں، چاہے وہ پی ایم ایل این ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، اور دوسرے اتحادی ہیں، میں ان سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں جنہوں نے اس نازک مرحلے پر بہترین مشاورت پیش کی اور بہت شاندار مشورے دیے. اور ہم نے بر وقت الحمدللہ اس معاملے کو حتی المقدور کوشش کی کہ جلد سے جلد بلا تاخیر اس کو طے کیا جائے اور اس معاملے کو ختم کیا جائے. اور جو ان کی جو معاملات ہیں، جو ان کے مطالبات ہیں، ان کی بلا تاخیر ان کی منظوری کی جائے. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ پچھلے سوموار کو میں نے فی الفور ایک میٹنگ بلائی اسلام آباد میں. سب لوگ آپ وہاں پر موجود تھے، اور وہیں پر بیٹھ کے ہم نے 23 ارب روپے کا جو ایک مالی معاونت کا پیکج منظور کیا وہاں پر. اور اس کو صرف لفاظی کی حد تک نہیں، وہیں پر ہم نے باقاعدہ ایک وہاں پر ایک اسٹیٹمنٹ تیار کی، اس کو جاری کیا گیا. آزاد کشمیر میں چیف سیکرٹری اور آئی جی سے براہ راست میرا رابطہ تھا، اور ہمارے جو دوسرے جو ادارے ہیں ان سب سے رابطہ تھا، اور باہمی مشاورت سے فی الفور اس کی آگاہی آگے جو لوگ مطالبات کر رہے تھے ان تک پہنچائی، اور ان کو یقین دلایا کہ یہ بات الفاظ یا کاغذوں میں نہیں رہے گی، صرف چند دنوں میں انشاءاللہ عملی اس کو جامہ پہنایا جائے گا. آج میں یہ آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. حکومت پاکستان نے اسٹیٹ بینک کو باقاعدہ 16 تاریخ کو یہ ہدایت دی کہ یہ 23 ارب روپیہ جو رقم یہ آزاد کشمیر کو پہنچا دی جائے. اور آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو یہ 23 ارب روپیہ آزاد کشمیر حکومت میں اکاؤنٹ میں آ چکا ہے. یہ کوئی آپ پر کوئی احسان جتانا نہیں ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ بطور ایک پاکستانی کے، اور آزاد کشمیر جس کو، اور کشمیر جس کو حضرت قائد اعظم نے پاکستان کی شہرک کہا تھا، اور اس کے ساتھ والہانہ جو اتحاد، تعلق اور محبتوں کے جو پھول ہیں وہ ہمیشہ ہم نے نچھاور کیے، آپ نے نچھاور کیے. اور وادی کشمیر میں جو بے گناہ کشمیریوں کا جو خون بہہ رہا ہے، اور وادی ان کے خون سے سرخ ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اور تہاڑ جیل میں جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے کشمیریوں کے ساتھ، اور جس طرح ان کو سزائے موت دینے کی وہاں پر آوازیں اٹھ رہی ہیں، اس کا نتیجہ سب نے دیکھا کہ الیکشن ہوئے، مگر
جو حکومتی پارٹی ہے وہ اپنے لیول پر اپنے نام پر وہاں پر الیکشن نہیں لڑ سکی. میں سمجھتا ہوں کہ یہی جہاں پر ظلم ہوتا ہے، جہاں پر زیادتی ہوتی ہے، تو پھر اس کا آگے سے یہی جواب ملتا ہے. تو میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ صرف انشاءاللہ جو مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے کشمیری بھائی اور بہن ہیں ان کی جو قربانیاں ہیں وہ نہ صرف کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی، ضرور ایک دن وہ رنگ لے کے آئیں گی. پاکستان نے ہمیشہ اور ہمیشہ ان کے ساتھ یعنی باقاعدہ ایک ڈپلومیسی جو ہماری ہے، خارجہ پالیسی، اس کا یہ حصہ ہے. اور تمام مورل سپورٹ، اخلاقی سپورٹ ہمیشہ دی ہے اور دیتے رہیں گے. اور انشاءاللہ جو ہماری سفارتی کاوشیں ہیں وہ ہمیشہ جاری رکھیں گے تا وقت کہ کشمیریوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا. آج ایک طرف کشمیر کی وادیوں میں بے گناہ کشمیریوں کا خون بہہ رہا ہے، دوسری طرف فلسطین میں آپ دیکھیں 36,000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے. ہزاروں بچے اور بچیاں وہ اس دنیا سے اپنا اگلی دنیا پہنچ گئے ہیں، اور ہزاروں ان کے ماں باپ، نوجوان بزرگ، نوجوان بچیاں اور مائیں وہ شہادت کا جام نوش کر چکی ہیں. اور دنیا ایک محو تماشائی بنی ہوئی ہے، چاہے وہ کشمیر ہے، چاہے وہ فلسطین ہے. لیکن ہمیں اپنی پرامن جدوجہد جاری رکھنی ہے، اخلاقی سپورٹ جاری رکھنی ہے، سفارتی سپورٹ جاری رکھنی ہے. اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب کشمیریوں کو اور فلسطینیوں کو ان کا انشاءاللہ ان کے حقوق ملیں گے. میں آج یہاں پر جہاں پر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ آپ کی ترقی اور خوشحالی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی سے جڑی ہوئی کشمیری آزاد کشمیر کے بھائی اور بہن ترقی اور خوشحالی کا سفر طے کریں گے. وہ پاکستان کی اس میں عزت ہے، پاکستان آگے بڑھے گا. اور جو ہمارے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ہمارے درمیان جو ایک باتیں طے ہیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہمارا فرض ہے. اور اسی حوالے سے میں آج یہ باتیں عرض کروں گا کہ جلدی IMF کی ٹیم آئی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے ہمارے منسٹر پاور اور سیکرٹری پاور اور وہ وہاں پر چونکہ مصروف تھے، جو ہی IMF ٹیم جائے گی میں نے وزیر اعظم صاحب کو گزارش کی ہے کہ اپنی ٹیم کانسٹیٹیوٹ کر دیں تاکہ جو پینڈنگ ایشوز ہیں اس کے اوپر ہم اپنا ایک سیر حاصل گفتگو کر کے اس کے اوپر اس کو پرماننٹ اس کو شکل ہم اختیار کریں، اس کو پرماننسی دیں تاکہ آئندہ کبھی قیامت تک اس طرح کا کوئی واقعہ رونما نہ ہو. اس حوالے سے میں جو واٹر چارج ایشوز ہیں وہ بھی سیکرٹری واٹر یہاں پر موجود ہیں، کہاں ہیں علی صاحب، ان کو بھی میں نے گزارش کی ہے کہ وہ اس حوالے سے آپ بیٹھ کے ان کے ساتھ گفتگو کریں گے ان کی ٹیم کے ساتھ. اور مانگلا فیز 2 میں ایک جو سنا ہے کہ برج جو پارشلی بن چکا ہے اور تھوڑا سا رہ گیا وہ نہیں بن سکا، اس کو جنرل صاحب فل فور بلا تاخیر اس کو مکمل کروائیں، اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے. ایک اس کا بڑا حصہ بن چکا، اب اس کی چھوٹی سی اگر لینتھ رہ گئی ہے تو اس کی اگر تصویریں جو ہمارے جو دوستی کے، ہمارے استحکام کے، کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے ان کو ملائن کرنے کے لیے اگر اس طرح کی ویڈیوز دکھائی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کاز کو ایک ذوف پہنچتا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آپ ایک فوجی جرنیل ہیں تو وہ جو فوجی جرنیل کا جو ہوتا ہے کہ وہ حکم دیتا ہے تو کام ہو جاتا ہے، وہ بس آپ کرا دے رہے ہیں. اسی طریقے سے جو نیلم جیلم کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ سیکرٹری واٹر میں آپ سے علی صاحب ہیں سیکرٹری، بڑے قابل افسر ہیں اور امیر مقام، آپ ساتھ بیٹھیں گے متعلقہ وزارتوں کے ساتھ پاکستان کی اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات کو ڈسکس کریں اور ڈسکس کر کے اگلے 2 ہفتوں میں شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم
اور لانگ ٹرم جو پلان ہے وہ طے کر لیں، تاکہ کشمیری آزاد کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کو یہ یقین واثق ہو جائے کہ بھئی یہ باتیں نہیں ہیں، اب یہ عمل کرنے کا وقت آ گیا، اور اس طرف کہ کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو بھی ان کو یہ اطمینان ہو کہ ہمارے آزاد کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ جو ایک بہت اچھا جو یہاں پر رویہ اختیار کیا گیا ہے، وہی انشاءاللہ کل ان کے لیے بھی ایک امید اور امید کامل کی ان کے لیے ایک روشنی کی کرن ہوگا۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمیٹی جو ہے، یہ میں بات مکمل کر لوں، یہ کمیٹی جو ہے وہ فل فار اس کو کانسٹیٹیوٹ کیا جائے۔ میں اپنے سیکرٹری اسد گیلانی صاحب کو میں نے بتا دیا ہے، چیف سیکرٹری یہاں پر داؤد بڑائچ صاحب ہیں، یہ بیٹھے ہیں، اور بڑائچ میں کم ہی فرق ہے، بڑائچ بھی بڑے تکڑے ہوتے ہیں اور بڑائچ بھی بڑے تکڑے ہوتے ہیں، تو اس کو آپ امپلیمنٹ کریں، اور پرائم منسٹر صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ اس کی ذاتی لیڈرشپ لیں، اور پاکستان میں اس کی ذاتی لیڈرشپ دوں گا، اور انشاءاللہ آپ کے جو باقی جو معاملات ہیں ان کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ جو آپ نے آسٹیرٹی کی، سادگی کی جو آپ نے مثال کی قائم کی ہے، میں اس کو دل کی عطا گہرائیوں سے اس کو اپنی ٹیم کے ساتھ تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہی وقت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ آج دیکھیں کہ پاکستان آج قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، ایک ہمالیہ نما پہاڑ لگے ہیں قرضوں کے، اگر اس میں جان چھڑانی ہے، اور یقیناً جان چھڑانی ہے ہمیں، تو اس کے لیے مسلسل دن رات ہمیں محنت کرنی ہوگی، خون پسینہ بہانا ہوگا، اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ قرضے بھی بتدریج کم ہوں گے، اور پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے آزاد کشمیر میں، پاکستان میں معدنیات کے وہ خزانے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں جس کا کوئی شمار نہیں ہے، مگر جو شومی قسمت یہ ہے کہ ہم نے 76 سال میں ہم نے وہ کاوشیں نہیں کی، وہ پلاننگ نہیں کی، وہ بصیرت نہیں دکھائی، وہ کمٹمنٹ نہیں دکھائی، وہ محنت نہیں کی، وہ جدوجہد نہیں کی، جس سے کہ ہم ان خزانوں کو سامنے لے کے آتے